تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا ہے اس مسئلے میں نا، 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہنا نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ، رفع الیدین آ جاؤ، کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا، لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کک بھی نہیں ہے ان کے پاس. لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں، میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا، میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی، وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے، آپ بتاؤ نا، آپ تو خود اہل حدیث ہو، اپنے علماء سے پوچھو نا. تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے، کیا رکھا ان مسئلوں میں، آج سے تھوڑی، تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے، 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے، یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبری کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا، اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں، نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی، لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے. اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا، اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ جان چھوڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بحث نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا، 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے. یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار؟ ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. تو اب 3 ایک دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو. اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں، غصے میں دو، محبت سے دو، 3 ایک مجلس میں دو، ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا. نہ، اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا، جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا، کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، 3 کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے. تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے، تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو، 3 ہی ہوں گی وہ.